5 منٹ ہمارے پاس ہیں. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اب جب میں آواز دوں گا جناب ہارون صابر صاحب کو آپ بہت زیادہ اختصار سے کام لیں, آپ کی وجہ سے نہیں, لیکن ہم نے مجھے لگتا ہے کہ بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے بہت سارے شعراء کو جو ہے سنا, اور یقینی طور پہ ان کا جو کلام ہے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. میں ایک بات اس سے پہلے کہ اختتام ہو اور آپ سب لوگ جو ہمارے صدر ہیں آج کی مشاعرے کے ہارون صابر صاحب ان کو سنیں, اس کے بعد فوراً ہال سے بھاگ لیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ دلی میں اپنے علاقے میں 7 نشستیں کرائیں, اس میں سے کہیں کلام نہیں پڑا. عرفان صاحب موجود ہیں, 7 مرتبہ آرگنائز کرایا پروگرام, 7 مرتبہ کم و بیش عرفان صاحب نے کلام نہیں پڑھا. ایسے اور بہت سے ساتھی ہیں ہمارے جنہوں نے قربانی دی. اقبال مسعودی صاحب تشریف لائے, میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ شاید یہ بھی ناراض ہو جائیں گے یا ہو گئے ہوں گے. تو ایسے بہت سے نام ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اچھی, جاوید مشیری صاحب تو خیر مثال بن چکے ہیں اس معاملے میں, کلام نہ پڑھنے کے معاملے میں ان کی مثالیں دی جائیں گی دلی میں. تو یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ہم اچھی شاعری چاہتے ہیں, اچھا ماحول چاہتے ہیں شاعری کے لیے. اور میں سہارنپور کے جو ہمارے ساتھی ہیں, سید ضمیر حسن دہلوی لکھتے ہیں, جو خاص دلی کی جو ٹکسالی زبان ہے, جو دہلوی زبان ہے, اس کی نمائندہ مصنف ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ دلی ایک ایسا شہر ہے, مطلب آپ بامبے جائیں تو پھر بھی آپ اپنے علاقے کے بنے رہتے ہیں, لیکن دلی ایک ایسا شہر ہے کوئی بھی کہیں سے ہجرت کر کے آئے وہ اپنے آپ کو دلی والا محسوس کرنے لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ سہارنپور کے نہیں ہیں, آپ سبھی لوگ اس وقت دلی کے ہیں اور دلی دل والوں کی ہوتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسعود بھائی کا ہمارے, اور شاہ رخ صاحب کا کہ آپ تشریف لائے. آپ کو بھی پرسوں فلائٹ ہے, دبئی جانا ہے, تو بہت شکریہ آپ سبھی کا. اب میں جناب ہارون صابر صاحب جو آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے, نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں. آپ سب لوگ زوردار تالیاں اس بار تو کم سے کم زوردار ہو جائیں. جی بلا کسی تمہید کے سنا ہے کہ دل میں آ کر جب وہ جانے لگتے ہیں, دل میں آ کر, اسلم صاحب, دل میں آ کر جب وہ جانے لگتے ہیں دل کے ارماں شور مچانے لگتے ہیں. دل میں آ کر جب وہ جانے لگتے ہیں دل کے ارماں شور مچانے لگتے ہیں. اور ایک پتھر کو موم بنانے کی خاطر, ایک پتھر کو موم بنانے کی خاطر ہم سے پوچھو کتنے زمانے لگتے ہیں. ایک پتھر کو موم بنانے کی خاطر ہم سے پوچھو کتنے زمانے لگتے ہیں. مطلب یہ انداز اب پرکھنے کے شاید بدل گئے, انداز اب پرکھنے کے شاید بدل گئے, کھوٹے بھی سکے مل کے کھروں میں نکل گئے. انداز اب پرکھنے کے شاید بدل گئے, کھوٹے بھی سکے مل کے کھروں میں نکل گئے. اور کرنیں بڑھیں تو تپنے لگا رات کا بدن, کرنیں بڑھیں تو تپنے لگا رات کا بدن, شبنم پڑی تو جسم گلابوں کے جل گئے. کرنیں بڑھیں تو تپنے لگا رات کا بدن, ندیم آئی, کرنیں بڑھیں تو تپنے لگا رات کا بدن, شبنم پڑی تو جسم گلابوں کے جل گئے. اور مدت سے ایک راہ تھی ایک وہ تھے ایک ہم, مدت سے ایک راہ تھی ایک وہ تھے ایک ہم, آیا ایک ایسا موڑ کے رستے بدل گئے. اور کہنے کو یوں تو بھول گئے حادثات غم, کہنے کو یوں تو بھول گئے حادثات غم, لیکن نہ دل ملے نہ جبینوں سے بل گئے. کہنے کو یوں تو بھول گئے حادثات غم, لیکن نہ دل ملے نہ جبینوں سے بل گئے. اجازت ہو دو شعر ہو. کوششیں کرتا مقدر پہ بھروسہ کرتا, کوششیں کرتا مقدر پہ بھروسہ کرتا, اپنے کردار کا دنیا سے نہ سودا کرتا. کوششیں کرتا مقدر پہ بھروسہ کرتا, اپنے کردار کا دنیا سے نہ سودا کرتا. اور ہم پہ تنقید کے پتھر نہ وہ پھینکا کرتا, ہم پہ تنقید کے پتھر نہ وہ پھینکا کرتا, گھر سے آئینہ اگر دیکھ کے نکلا کرتا. ہم پہ تنقید کے پتھر نہ وہ پھینکا کرتا,
گھر سے آئینہ اگر دیکھ کے نکلا کرتا، اور بات گھر کی تھی کسے کہتا سناتا کس کو؟ بات گھر کی تھی کسے کہتا سناتا کس کو، اور سناتا بھی کسی کو تو کوئی کیا کرتا؟ بات گھر کی تھی کسے کہتا سناتا کس کو؟ بات گھر کی تھی، بات گھر کی تھی کسے کہتا سناتا کس کو، اور سناتا بھی کسی کو تو کوئی کیا کرتا؟ اور سناتا بھی کسی کو تو کوئی کیا کرتا؟ اور عقل نے تھام لیا بڑھ کے جنوں کا دامن، عقل نے تھام لیا بڑھ کے جنوں کا دامن، ورنہ یہ جوش طلب دونوں کو رسوا کرتا۔ عقل نے تھام لیا بڑھ کے جنوں کا دامن، ورنہ یہ جوش طلب دونوں کو رسوا کرتا۔ آخری سمجھ فرمائے کہ دفعتاً وہ تو پسے پردہ نظر جا پہنچی، دفعتاً وہ تو پسے پردہ نظر جا پہنچی، ورنہ قاتل کو جو کرنا تھا مسیحا کرتا۔